سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے سلطان اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا اس بات کا کہ میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جاؤں، بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی تفتیش اور روکنے کے آدھی امت جنت میں لے جاؤں، یا پھر یہ اختیار ہے کہ آپ مقام شفاعت لے لیں، آپ اپنی امت کے لیے سفارش کا منصب لے لیں، شفاعت کا منصب لے لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خجرت بین الشفاع و بین ان يدخل نصف امت الجنہ، کہ یا تو اپنی آدھی امت کو جنت لے جائیں یا مقام شفاعت لے لیں۔ اب سنیے کہ وہ لجپال نبی کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاخترت الشفاع لأنها اعم واکفی، میں نے آدھی امت والا اختیار نہیں لیا، میں نے مقام شفاعت لے لیا۔ کیوں؟ وہ مقام شفاعت میں آدھی امت کے لیے سفارش نہیں کروں گا، بلکہ ساری امت کے لیے سفارش کروں گا، ساری امت کو میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ مجھے آدھی امت والا آپشن اختیار نہ دے، مجھے مقام شفاعت دے، کیونکہ یہ عام اور کفایت کرنے والا ہے۔ اگر آدھوں کو نبی آدھی امت کو نبی جنت میں لے کے چلے جائیں تو آپ خود سوچیں باقیوں کا والی وارث کون ہوگا؟ انا وارثم اللہ وارث لہ، میرا آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہ ہو نا اس کا میں مصطفیٰ ہوں۔ تو آدھے اگر جنت جائیں، آدھے کھڑے رہ جائیں تو باقی کدھر جائیں گے؟ یہ چنگیے سردار تو گڑ لامے تے پھر اے مندیاں کس در جان سونا، کہ پھر یہ گناہگار کہاں جائیں گے اگر نیکوں کو لے کے نبی چلے جائیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہ میں نے آدھی امت والا اختیار چھوڑا، شفاعت والا لیا۔ اور کیوں؟ فرمایا میرے آقا فرماتے ترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین الخطائین المتلوثین، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ میرے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ شاید میری شفاعت وہ متقین پارسالوں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے؟ نہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ کن کے لیے؟ للمذنبین، بدکاروں، سیاکاروں، گناہگاروں کو میں شفاعت کروں گا، الخطائین جو گناہگار ہوں گے، المتلوثین جو گناہوں کے کیچڑ میں لتھڑے ہوں گے۔ مصطفیٰ اشارہ کرتے جائیں گے، سفارش شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ انہیں جنتی عطا کرتا جائے گا۔ تو فرمایا میں نے شفاعت والا منصب لے لیا، میں نے شفاعت کو مانگا ہے، آدھی امت کی بخشش کو نہیں مانگا، جنت کو نہیں مانگا، کیونکہ آقا تو چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری ساری امت ہی جنت چلی جائے،